جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، اہل بیت کے تعلق سے بہت ہی زبردست بیان ہونے والا ہے، بیان کو پورا سنیں۔ 11 روز کا یہ عظیم الشان جلسہ جو شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، آپ کے اس بمبئی کے اس علاقے کماٹی پورہ میں دوسری بار حاضری کا موقع میسر آیا ہے۔ 6 ماہ قبل ایک عظیم الشان یہاں جلسہ ہوا تھا، اور پھر 6 ماہ کے بعد شہدائے کربلا کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع یہاں کے ہمارے احباب اہل سنت نے عطا فرمایا۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ فضائل اہل بیت اور واقعات کربلا اس پر میں بھرپور روشنی ڈالوں۔ سرزمین ناگپور پہ کربلا کے تعلق سے میں تقریباً 14 سال سے بول رہا ہوں۔ ایک ہی اسٹیج پر 14 سال بولنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، تہدید سے نعمت پر عرض کرتا ہوں کہ 14 سال سننے کے بعد بھی عوام کی تشنگی ناگپور میں مٹی نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ سال سے بمبئی میں بہت اصرار ہو رہا ہے کہ ناگپور میں تو آپ سناتے ہی ہیں محرم، آپ بمبئی میں بھی وقت دیجئے۔ چنانچہ گزشتہ سال میں نے کرلا میں 11 روز تقریر کی تھی، پھر 2 روز بشتی محلے میں بھی کی تھی، اور یہ بمبئی میں عشرہ محرم کے حوالے سے یہ دوسرا موقع ہے۔ بمبئی کا مزاج جو ہے میں نے سمجھا ہے جو محرم کے تعلق سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں خلفاء سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے بعض مقررین اہل سنت والجماعت کے ہمارے علماء آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، پھر حضرت نوح، پھر شعیب، حضرت شیس، انبیاء، یا پھر خلفاء پر ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے۔ مجلس کا حوالہ شہدائے کربلا ہوتا ہے، خلفاء کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کا طریقہ رہا ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں، لیکن میرا اپنا طریقہ ہے کہ عشرہ محرم میں میں صرف اہل بیت پر بولتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ درمیان میں خلفاء کا ذکر آ جائے گا کہیں کہیں، لیکن پورا عنوان اور پورا مضمون جو ہوگا میرا تقریر کا وہ اہل بیت کے ارد گرد ہی ہوگا۔ انشاءاللہ آج تھوڑی سی فضیلت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر میں گفتگو کروں گا، پھر کل سے ہم حضرت علی کے ذکر پر بات کریں گے، اور پھر آگے چلتے انشاءاللہ امام عالی مقام، امام حسن، امام حسین، اور پھر کربلا کے واقعات، اور اگر موقع ملا تو کربلا کے بعد کے حالات بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی کی بلاغت و فصاحت کے ساتھ ساتھ اس کے معجزہ ہونے کا، اپنے محبوب کے معجزہ ہونے کا بھی اس میں ذکر فرمایا ہے۔ جتنے انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں اس میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی، 4 ایسے برزیدہ پیغمبر ہیں جن کو 4 کتابیں دی گئی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور ہمارے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن عظیم۔ اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام کو صحیفے عطا کیے گئے۔ صحیفے کچھ اوراق ہوتے تھے، کچھ کاغذ ہوتے تھے،
جو اللہ کی جانب سے عطا کیے جاتے تھے، تو جتنی ضرورت ہوتی، جتنے قانون کی، اس کے مطابق صحیفے دیے جاتے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ آ رہی ہے؟ چلیے اچھی بات. تو جتنی قانون کی ضرورت ہوتی اتنے صحیفے نازل ہوتے. اور انبیاء جو ہوتے، رسولوں کے بعد جو انبیاء آتے، وہ پیروکار ہوتے اپنے سے پہلے والے رسول کے. رسول اور نبی میں فرق ہے. نبی اور رسول ایک نہیں ہے، یہ بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. رسول وہ ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کتاب نہیں دی جاتی، جو اپنے سے پہلے والے رسول کی کتاب کو فالو بھی کرتا ہے اور اس کتاب کو قوم میں رائج کرتا ہے اور اس کے قانون پر سب کو عمل کرواتا ہے. یہ نبی کی تعریف ہے. نبی کو کتاب نہیں ملتی، رسول کو کتاب دی جاتی ہے. اور ان دونوں میں اگر ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول کا مقام نبی سے افضل ہوتا ہے. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر انبیاء اکرام پر صحیفے دیے اور رسولوں کو کتابیں دی. مگر تمام کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب عطا کی گئی وہ قرآن عظیم ہے. میں اس کی چھوٹی سی جھلک بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی عظمت کیوں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے، خاص طور سے دیگر مذاہب کے لوگ، کہ یہ مسلمان ہیں اس لیے اپنے قرآن کو سب سے بہتر بول رہے ہیں اور بولیں گے ہی. مگر ہماری انجیل بھی تو کچھ کم گریٹ نہیں ہے. یہودی کہہ سکتے ہیں ہماری توریت اس سے زیادہ بلند و بالا ہے. لیکن قرآن عظیم سب سے زیادہ افضل اس لیے ہے، اس کی وجوہات تو بہت ساری ہے، اس پر کئی گھنٹے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور تب بھی شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے. بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کتاب چاہیے، تو اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا کہ جب تک کتاب نہیں ہے تم خیر میں ہو اور بہتری پر ہو. جتنی چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس پر عمل کر لو، نجات پا جاؤ گے. مگر تم نے اگر کتاب کا مطالبہ کیا اور اللہ نے کتاب دے دی، قانون دے دیا، تو پھر قانون تمہیں ماننا پڑے گا. اور اگر تم نے قانون کو نہیں مانا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر عذاب آئے گا. اس لیے کہ قانون بننے کے بعد قانون توڑنا جرم ہے، اور جب قانون نہ ہو تو آزادی ہوتی ہے. مگر قانون بن جائے تو پھر قانون نہیں توڑ سکتے آپ. قوم نے کہا نہیں ہمیں کتاب چاہیے، اور اس لیے چاہیے کہ جب تک آپ موجود ہے تو آپ اللہ کے حکم بتاتے ہم سن لیتے. آپ کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ ہم میں انتشار ہو جائے، ہم اختلاف کا شکار ہو جائے، لہٰذا ہمارے پاس کتاب ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، مالک کائنات میری قوم کتاب مانگتی ہے. اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی، ایک ہی بار میں پوری کتاب دے دی گئی. توریت عطا کی گئی. اب آج کی جو توریت ہے اگر آپ دیکھیں گے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے توریت موجودہ، تو اتنی چھوٹی سی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ ہے چھوٹا سا. وجہ کیا ہے چھوٹی کیوں ہو گئی؟ قانون پر عمل نہیں کر سکے. جس قانون پر عمل نہیں ہوا اس قانون کو کتاب سے قوم نے نکال دیا. نتیجہ یہ ہوا نکالتے رہے اتنی چھوٹی سی کر دیا، پوری کتاب تحریف کا شکار ہو گئی. لیکن جو اصل توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی، اس کی ضخامت، اس کی حجم کا یہ عالم تھا کہ اس میں 1000 صورتیں تھی، اور ہر صورت میں 1000 آیتیں تھی. 1000 صورتیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں، اور اتنی بڑی تھی اور اتنی وزندار تھی، تختیوں پر لکھ کر تحریر کر دی گئی تھی کہ اس کو قوم میں صرف 2 لوگوں کے علاوہ کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. صرف 2 لوگ تھے جو قوم میں اس کو اٹھاتے تھے. ایک تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ایک حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی.
اور پوری بنی اسرائیل میں صرف 2 ہی اس کتاب کے حافظ تھے، حفظ جنہوں نے کیا تھا وہ تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. کوئی حفظ بھی نہیں کر پاتا تھا. جب حضرت موسیٰ اس کتاب کو اپنے کاندھوں پر، اتنی بڑی کتاب کو لے کر آئے، قوم دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی. استجاب اور تعجب کے انداز میں قوم نے کہا موسیٰ یہ کیا لے آئے آپ؟ ہم نے کتاب مانگی تھی، آپ تو کچھ کیا لے آئے؟ کہا میں نہ کہتا تھا کہ کتاب کا مطالبہ نہ کرو، اب تم نے کتاب مانگی ہے تو یہی کتاب ہے اور اس سے عمل کرنا ہے. عمل کرو گے تو جنت، اور عمل سے انکار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. قوم نے کہا موسیٰ یہ تو بہت بڑی کتاب لے آیا، اب ہم اس پر عمل کیسے کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آخری نبی جو جلوہ گر ہوں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بڑی کتاب عطا کریں گا، اس سے عظیم کتاب عطا کریں گا. اور باوجود اس کے کہ تم اتنے مضبوط لوگ ہو، اتنے جاباز لوگ ہو، اتنے طاقتور لوگ ہو، تمہاری عمر طویل، تمہارے جسم کی ساخت اتنی بلند و بالا، اللہ نے تمہیں اتنا مضبوط پیدا کیا، اس کے بعد تم عمل کرنے سے کوتاہی کرتے ہو. مگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی قوم بڑی کمزور ہوں گی، بڑی ناتوا ہوں گی، عمریں کم ہوں گی، مگر وہ اس کتاب پر عمل بھی کریں گی، وہ اپنی کتاب پر عمل بھی کریں گی. اور کتاب اس سے زیادہ بڑی ہوں گی، اس سے زیادہ بلند ہوں گی، اس سے زیادہ عظیم ہوں گی، اور اس سے زیادہ اس میں صورتیں اور آیتیں ہوں گی. اب یہودیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک نبی ایسا جلوہ گر ہونے والا ہے کہ جس کو کتاب جو دی جائیں گی وہ توریت سے زیادہ بڑی، وہ کتاب توریت سے زیادہ عظیم، توریت سے زیادہ بلند و بالا. اب ان کا خیال تھا کہ توریت میں 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں، تو یقیناً قرآن میں ہر صورت 2000 صورتیں ہوں گی. میں جب زیادہ ہوں گی تو صورتیں زیادہ ہونی چاہیے، اور ہر صورت میں 2000 آیتیں ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور قرآن عظیم کا اب نزول ہوتا ہے. اب جب نزول ہوتا ہے تو عالم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے تو 7 آیتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل ہوتی ہیں تو 3 آیتیں یا 4 آیتیں. سورہ اخلاص نازل ہوتی ہے تو 3 آیتیں. تصورات کیا ہے قوم یہود کے؟ جب توریت سے بڑی کتاب دینے کی بات کی گئی ہے، توریت سے بڑی کتاب کا وعدہ کیا گیا ہے، تو صورتیں 2000 ہونی چاہیے اور ہر صورت کی 2000 آیتیں ہونی چاہیے. عالم یہ ہے کہ یہاں تو کسی صورت میں 7 آیتیں، کسی میں 3 آیتیں، کسی میں 4 آیتیں، کسی میں 100، کسی میں 150، بہت ہو گیا تو 200 250، اس سے اوپر کوئی صورت میں آیتیں نہیں. تو یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا. انہوں نے قرآن عظیم کے بارے میں شک کیا اور کہا محمد یہ وہ کتاب نہیں ہے اور وہ تم پیغمبر وہ نہیں ہو جس کی پیشن گوئی موسیٰ نے کی تھی. موسیٰ نے جو ہمیں بتایا تھا اور جو ہم نے اپنے باپ دادوں سے سنا وہ تم نہیں معلوم ہوتے. تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل سورہ بقرہ میں ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ حروف مقطعات ہے جس کے معنی اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں اس پہ آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ بلند رتبہ کتاب اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بلند رتبہ ہونے سے، اس کی ضخامت زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے، اس کی شان و عظمت سے مراد یہ ہے کہ 2000 صورتیں ہو، ہر صورت میں 2000 آیتیں، یہ نہیں، بلکہ اس کی ایک ایک آیتیں اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ضرور ہے مگر عظمت، معنی، بلاغت، فصاحت، معنویت کے اعتبار سے پوری توریت پر ایک ایک اس کی آیتیں بھاری ہے. اس کی فساد وہ ہے کہ پوری توریت کو ایک طرف رکھ دو اور قرآن کی ایک آیت کو رکھ دو تو توریت کی آیت اس کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے وہ بلند رتبہ کتاب اور اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. اور پھر اسی صورت میں آگے کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اے لوگوں اگر تمہیں اس بات میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو قرآن کی ہم آیتیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے، اپنے خاص بندے پر نازل کرتے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ. اب یہ چیلنج کیا گیا
اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس کے مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج ہوا. تاریخ بتاتی ہے کہ کوشش بہت ہی ہوئی لیکن کسی نے بھی صورت تو لانا بہت دور کی بات ہے, ایک آیت کا ٹکڑا بھی بنا نہیں سکے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک بنا سکیں گے. اس پر میں آگے بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں نے کوشش کی. لیکن ابھی گفتگو اس مرحلے میں میری چل رہی ہے کہ قرآن عظیم تمام کتابوں سے افضل. اور افضل کیوں ہے کتاب؟ اس لیے کہ سب سے افضل نبی پر نازل کی گئی. اب آپ کہیں گے کہ نبی افضل کیسے اور جس نبی پر کتاب نازل ہو رہی ہے وہ کتاب سب سے افضل کیسے؟ تو آئیے میں چند نکات آپ کے گوشے گزار کروں. جتنی کتابیں اللہ نے انبیاء کو دی, کتاب دینے کا انداز تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار کتاب چاہیے. کتاب کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ نبی. مانگ رہے ہیں نبی, اے پروردگار مجھے تو کتاب دے, تو دے. مانگ رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں. تو ارشاد ربانی ہو رہا ہے کتاب چاہیے, کوہ طور پر آؤ. کوہ طور پر آؤ. کس عالم میں آؤ؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. 30 روزے رکھو اور روزے ایسے رکھو 100 وصال کے, کسی وقت کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اپنے پیٹ کو ہر طرح سے پاک کر لو, ظاہراً بھی پاکی حاصل کر لو, باطناً بھی پاکی حاصل کر لو. موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے. روایتیں بتاتی ہیں کہ 30 روزے رکھنے کے بعد آپ کے منہ میں قدرتی بو پیدا ہو گئی جو روزہ رکھنے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو, بو فرشتوں کو مشک سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اس کو مجھ سے زیادہ پسند کرتے ہیں, اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ بہتر ہے. بو پیدا ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس بو کے ساتھ کوہ طور پر جاؤں, اللہ سے کلام کروں. حیا معلوم ہوتی, آپ نے مسواک کر لیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ مسواک کیوں کی؟ عرض کی مالک کائنات منہ میں ایک بو پیدا ہو گئی تھی مسلسل روزہ رکھنے سے, تو اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا ہے. میں نے چاہا کہ اس عالم میں جانا مناسب نہیں, میں نے مسواک کی, منہ صاف کر دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تم دیکھتے نہیں تھے جو ارد گرد تمہارے فرشتے منڈلاتے تھے, اب وہ دور ہو گئے ہیں تم سے. اے رب قدیر یہ فرشتے مجھ سے دور کیوں ہوئے؟ کہا یہ بو کی وجہ سے تم سے قریب ہوا کرتے تھے. ان فرشتوں کو تمہارے منہ سے نکلنے والی بھی بو مشک زیادہ پسندیدہ تھی, مگر تم نے اس کو صاف کر لیا, یہ تم سے دور ہو گئے. اب اس کے کفارے میں 10 اور مزید روزے رکھو. موسیٰ نے 10 اور روزے رکھے. کل ہو گئے کتنے روزے؟ 40 روزے رکھنے کے بعد طور پر پہنچے, کتاب عطا کی گئی. موسیٰ کتاب لو. داؤد علیہ السلام نے کہا پروردگار میری قوم کتاب چاہتی ہے, کتاب دے. داؤد نے بھی کتاب کا مطالبہ کیا, مانگا اللہ سے, اللہ کتاب دے تاکہ قوم ہدایت پائے, کتاب کو دیکھ کر عمل کرے. اللہ نے فرمایا داؤد کتاب چاہیے تو بیت المقدس میں آؤ, روزہ رکھو. روزے رکھ کر اپنے آپ کو ظاہراً باطناً پاک کر لو. موسیٰ حضرت داؤد نے پاک کیا, روزے رکھے. روزہ رکھنے کے بعد نیا لباس زیب تن کیا, غسل کیا, لباس تبدیل کیا, عطر سے اپنے آپ کو معطر کیا. بیت المقدس میں پہنچے, کتاب نازل ہوئی. جب جب آیتیں لینا ہوتی غسل کیا جاتا, کپڑے تبدیل کیے جاتے, روزہ رکھا جاتا, بیت المقدس میں داخل ہوتے, کتاب مل جاتی, آیتیں مل جاتی. زبور ترتیب پاتی رہی, زبور بن گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے بھی کتاب دے, میری قوم ہدایت پائیں گی. عیسیٰ کتاب چاہیے, روزہ رکھو, اپنے آپ کو ظاہراً باطناً پاک کر لو. جناب عیسیٰ نے بھی وہی کیا, روزے رکھے. پروردگار اپنے آپ کو پاک کر لیا, روزے بھی رکھ لیے. اچھا اب کتاب چاہیے, یروشلم آؤ. عیسیٰ یروشلم جاتے ہیں, انجیل ملتی ہے. مجاز یہ ہے قدرت کا اس وقت نماز کہیں نہیں پڑھ سکتے, نماز کے لیے عبادت خانے میں آنا ہے. نبی کو کتاب کی ضرورت ہے تو مقام جہاں بلایا جا رہا ہے وہاں آنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دینے کی بات آئی, طور پر بلایا گیا. داؤد علیہ السلام کو کتاب دینے کی بات آئی, بیت المقدس میں بلایا گیا.
عیسیٰ کو کتاب دینے کی بات آئی، حضرت عیسیٰ کو یروشلم بلایا گیا، روزے رکھ کر بلایا گیا، مگر رسول اللہ سے اپنے پروردگار کو کتنی محبت تھی۔ محبوب تمام نبیوں نے کتاب مانگی ہے، آپ نے مانگا نہیں، ہم خود عطا کریں گے۔ اور کیسے عطا کریں گے؟ بدر میں ہوں گے تو کتاب وہاں آئیں گی، احد میں ہوں گے تو کتاب وہاں آئیں گی، گھر میں ہوں گے تو کتاب وہاں آئیں گی، خانہ کعبہ میں ہوں گے تو کتاب وہاں ہوں گی، حنین میں ہوں گے تو کتاب وہاں آئیں گی، خیبر میں ہوں گے تو کتاب وہاں آئیں گی۔ محبوب کتاب کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ ہوں گے وہاں کتاب آئیں گی، آپ کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے نبی کی عظمت، جہاں محبوب ہے وہاں کتاب اتر رہی ہے۔ اور کس عالم میں اتر رہی ہے؟ نبیوں سے کہا جا رہا ہے پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، مگر رسول اللہ فرماتے لوگوں عائشہ کی فضیلت اتنی کافی ہے کہ جب میں اس کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتا ہوں اور جبریل اللہ کی آیتیں اتارتا ہے، اس عالم میں بھی کتاب آتی ہے۔ کتنا بلند مقام ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ظاہراً بھی پاک ہے، باطناً بھی پاک ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا روئے زمین پر کہ اس سے لے کر آدم تک وہ پاک نطفوں سے پیدا ہوا ہے سوائے میرے۔ میں ہر زمانے میں، ہر قرن میں، ہر دور میں پاک نطفوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میری پوری نسل میں کسی نے حرام کاری نہیں کی۔ میں ظاہراً بھی پاک، باطناً بھی پاک۔ اب کتاب عظیم عطا کی گئی، اب اتنی عظمت کے بعد بھی لوگوں نے شک و شبہات کیے۔ اور اس کتاب کی ایک خاص بات دیکھیں قرآن عظیم کی، اللہ رب العزت نے نبیوں کو معجزے بھی دیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا۔ جب نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، موسیٰ معجزہ دیا جائے گا، پروردگار میرا معجزہ کیا ہے؟ عصا لے جاؤ، لکڑی کا ڈنڈا، دریا پہ مارو گے دریا پھٹیں گا، چھوڑ دو گے سانپ بن جائیں گا، اس سے جو کام لینا چاہوں گے کام کریں گا۔ اور دوسرا حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ دیا گیا، ید بیضا، اس کو ید بیضا کہا گیا۔ ید بیضا کیا ہے؟ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو لیتے، بغل میں ڈالتے، دباتے، اور جب باہر نکالتے تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگتا، اور اس ہاتھ سے ایسی روشنیاں ظاہر ہوتی کہ کوئی آنکھ اسے ملا نہیں پاتا تھا۔ اس کو کہا گیا ید بیضا، یہ معجزہ تھا۔ اندھیری رات میں آپ جاتے اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے جب باہر نکالتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہو، آس پاس سب جگمگانے لگتا، اور اتنی روشنی ہوتی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی سوئی گر جائے تو سوئی کو تلاش کر لے اور سوئی میں دھاگا پرا لے، اتنی روشنی ہاتھ میں ہوتی۔ ید بیضا کا معجزہ دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا، کتاب بھی دی، معجزہ بھی دیا۔ داؤد کو زبور کے ساتھ معجزہ یہ دیا گیا کہ لہن عطا کیا گیا، حسین خوبصورت آواز۔ جناب داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں، عالم یہ ہے کہ دریا کا پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے دریا نہیں ہے، برف جم گئی ہے۔ آپ بیٹھ کے کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھ کے زبور اپنی دھن میں گنگنا رہے ہیں، پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے، ٹھہر جاتے، پرندہ نہ آگے بڑھتا ہے، نہ پیچھے بڑھتا ہے، نہ زمین پہ گرتا ہے، جہاں ہے وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جیسی زبور کی تلاوت ختم ہوئی پرندے چلے جاتے۔ یہ معجزہ تھا۔ اور ایک اور معجزہ دیا داؤد علیہ السلام کو، لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ لوہے کو لیتے اور ایسے موڑتے جیسے موم کو موڑ رہے ہیں، زیر بختر بنا لیتے، تلوار بنا لیتے، جو چاہتے لوہے کو موڑ کے بنا لیتے۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد نرم ہو جاتا۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیا اللہ نے، مسیحائی کا معجزہ، کوڑی کو چھو لے کوڑی کا کوڑ جاتا رہے، مردے کو ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جائے، بیمار کو دیکھ لیں شفا ہو جائے۔ اور آپ فرماتے، قرآن بیان کرتا ہے کہ میں خبر دیتا ہوں تمہیں، تم گھروں میں کیا چھپا کے رکھتے ہو اور کیا کھاتے ہو، غیب کی بھی خبر ہے۔ مسیحائی کا بھی معجزہ، سلیمان علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، تخت عطا کیا گیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھتے، جناتوں کو حکم ہوتا لے کر اڑو۔ رفتار کا یہ عالم، دنیا کی کوئی سواری حضرت سلیمان کے تخت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج دنیا نے جتنے سپر فاسٹ سواریاں بنائی ہے، آپ پلین لے لیں، راکٹ لے لیں، میزائل لے لیں،
ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے مشرق میں ہو تو مغرب میں پہنچ جائے. یہ معجزہ تھا. ہوائیں مستخر کر دی گئی، آپ کے قابو میں دے دی گئی. ہواؤں پر آپ کا قابو، پرندوں پر آپ کا قابو، جانوروں پر آپ کا قابو، جنات پر آپ کا قابو، شیاطین پر آپ کا قابو. جس کو چاہے قید کرے، جس کو چاہے آزاد کرے، جس سے جو چاہے خدمت لے. سلیمان علیہ السلام کی یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ پاور. حضرت سلیمان کو بھی معجزہ دیا گیا، ہر نبی کو معجزے دیے گئے. ہمارے نبی کو بھی معجزہ دیا گیا. اب نبی کو کیا معجزے دیے گئے؟ نبی کو تو ایسے عظیم معجزے دیے گئے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے. سلیمان علیہ السلام اگر تخت پہ سواری کرتے تھے تو نبی پاک کو براق عطا کی گئی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جب معراج پر گیا، براق کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. یہ تخت سے زیادہ تیز رفتار. مسیحائی کا معجزہ اگر عیسیٰ کو دیا گیا تو نبی کو یہ معجزہ دیا کہ نبی عیسیٰ چھوتے تھے تو اچھا ہوتا تھا، نبی دیکھ لیتے تھے تو بیمار اچھا ہو جاتا تھا. عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے تو مردے زندہ ہوتے تھے، مگر نبی گزرتے تھے تو مردے سلام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. نبی کو عیسیٰ سے بھی بڑھ کر معجزہ دیا گیا. موم لوہے کی طرح، موم کی طرح لوہا پگھل جاتا داؤد کے ہاتھ میں، مگر نبی کو وہ معجزہ دیا کہ نبی لکڑی دے حضرت عکاشہ کو تو تلوار بن جاتی تھی، کمچی دے تو تلوار میں تبدیل ہو جائیں. لوہے کو موڑنا کمال نہیں، لکڑی کو لوہا بنانا کمال ہے. ہر طرح کے معجزے دیے، مگر آپ دیکھیں کسی نبی کا آج معجزہ موجود نہیں ہے. سلیمان کا تخت نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کا لہن نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی ہمیں نظر نہیں آ رہی، داؤد کے بنائے ہوئے ذرہ ہمیں نظر نہیں آتی، داؤد علیہ السلام کی بنائے ہوئے تلواریں اور ڈھالیں نظر نہیں آتی. معجزے ختم. جب تک نبی ہے معجزہ باقی. نبی کا وصال ہوا، معجزہ ختم، مگر نبی پاک زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. اس کے بعد بھی آپ کی زندگی جاویدہ ہے. نبی زندہ ہے تو ایک معجزہ ایسا دیا کہ جو آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گا. وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن عظیم معجزہ بنا کر دیا گیا. قرآن عظیم نبی کا معجزہ ہے. قرآن عظیم آج بھی نبی کے معجزے کے طور پر زندہ ہے، اس لیے کہ اس کا نبی زندہ ہے، اس کا ظاہر کرنے والا زندہ ہے. قرآن عظیم کا معجزہ کیا ہے؟ تو پہلے معجزے کی تعریف سمجھے. جب تعریف معجزے کی سمجھ میں آئیں گی تو قرآن کا معجزہ سمجھ میں آئیں گا. معجزے کی تعریف علماء نے یہ کی کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو حیران کر دے، ایک بات. اور دوسری تعریف بیان کرتے جس کا جواب دنیا لانے سے قاصر، جس کا جواب نہ لا سکے. بھائی کیا حضرت سلیمان کی طرح تخت کا جواب دنیا لا سکی؟ نہیں لا سکی. کیا آج بھی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوا ہے جو لوہے کو موم بنا سکے؟ نہیں بنا سکا. کیا آج بھی کوئی دنیا میں ایسا انسان ہوا ہے کہ جو ٹھوکریں مارے تو جو ہے مردے زندہ ہوتے رہا نظر آئے؟ نہیں ہو سکا. تو معجزہ وہ ہے جس کا جواب دنیا لانے سے قاصر ہو. قرآن عظیم وہ معجزہ ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی لانے سے قاصر تھی دنیا، آج بھی لانے سے قاصر ہے اور قیامت تک لانے سے قاصر رہیں گی. کوئی نہ لا سکا. اور قرآن نے نبی کے معجزہ ہونے کا اس کا اظہار کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب یہاں ایک اور خاصیت دیکھیں آپ قرآن عظیم کی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى الْكِتَابِ. اگر تمہیں اس بات میں شک ہو جو کچھ ہم نے کتاب میں نازل کیا، یہ نہیں فرمایا. یہاں پہ قرآن کی عظمت کو آپ سلام کریں اور نبی کی عظمت کو بھی دیکھیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے کتاب میں نازل کیا اگر اس میں تمہیں شک ہو تو اس کے جیسی اس کی مثل ایک صورت لاؤ. یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا صاحب ذالک المعجزۃ فی الکتاب، اگر تمہیں نبی کے اس میں معجزہ ہونے میں شک ہو، اس کتاب کے معجزہ ہونے میں شک ہو تو اس کی طرح اور کوئی کتاب لے آؤ. یہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں اس کتاب جو ہم اپنے خاص بندے پر نازل کرتے اس میں شک ہو، یعنی ہاں نبی کی بھی ذات کا ذکر کیا
اور بتایا کہ اگر جو کتاب ہم اپنے بندے محمد، اپنے خاص بندے محمد پر نازل کر رہے ہیں، اس میں اگر تمہیں شک ہو تو اس کے مثل صورت لے آؤ۔ یہاں نبی کا ذکر کر کے بتایا کہ نازل جس پر کر رہے ہیں وہ بھی لاجواب ہے، جو کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ بھی لاجواب ہے۔ تو جو نازل کی جا رہی ہے جب اس کا جواب نہیں لا سکتے تو جس پر نازل کی جا رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں لا سکتے تم۔ نہ تم اس کا جواب لا سکتے ہو نہ اس کا جواب لا سکتے ہو۔ اور نتیجہ وہی ہوا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کفار و مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ اس کا جواب لاؤ، تو سر جوڑ کر سب بیٹھے رہے، کوئی جواب نہ لا سکا۔ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی قرآن عظیم کی سورہ مکہ کے اندر، اور اس کا پس منظر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت محسن کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک بدبخت شخص کافر نے کہا، ایک مشرک نے کہا کہ محمد ابتر ہو گیا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ابتر، جس کے معنی ہوتے نسل کٹا ہوا، یعنی رسول کی اس نے گستاخی کی اور گستاخی کر کے کہا کہ محمد نسل کٹا ہو گیا ہے، محمد کی نسل کٹ گئی ہے معاذ اللہ۔ رسول اللہ کو دکھ ہوا اس بات پر۔ جب دکھ ہوا تو قرآن عظیم نے اس کا جواب دیا، محبوب یہ آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، جواب ہم عطا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب غم مت کیجئے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اگر ہم نے آپ سے ایک محسن کو چھینا ہے تو اس کے بعد ایک کوثر عطا کیا ہے۔ اور کوثر کیا؟ ہر جنتی اس کوثر کے پانی کا محتاج ہے، ہر کوئی چاہے گا کہ اس کوثر سے کچھ چلو پی لے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اس کی راہ میں قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جس نے آپ کو نسل کٹا کہا، محبوب آپ نسل کٹے نہیں ہیں بلکہ اس کی اللہ نے نسل خود کاٹ دی۔ 7 بیٹے تھے، ایک کے بعد ایک مر گیا، خود نسل کٹا ہو گیا۔ اب ظاہراً آپ دیکھیں میں نے جو ترجمہ بتایا ہے اردو اعتبار سے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، قربانی کیجئے۔ اور جس نے آپ کو نسل کٹا کہا وہ حقیقت میں وہی نسل کٹا ہے۔ ظاہراً اردو اعتبار سے ہمیں کوئی اتنی خاص بات نظر نہیں آ رہی ہے، مگر عربی کی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، اس کا کوئی جواب لا نہیں سکا۔ رسول اللہ کے غلام زید ابن حارث، جب یہ صورت اتری تو انہوں نے کیا کیا؟ مکے میں ہر 5 سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، بہت بڑا جشن ہوتا تھا۔ میلے میں دور دور سے لوگ آتے، کعبے کے جو بت ہوتے جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ان کو کعبے سے نکال دیا جاتا، نئے بت لا دیے جاتے۔ ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے نئے بت لا کے کعبے میں رکھ دیتے، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، لوہے کے بت، دھاتوں کے بت، الگ الگ قسم کے بت کعبے میں لگا دیے جاتے۔ کپڑوں کی دکانیں لگتی، میوہ جات کی دکانیں لگتی، کھانے پینے کی دکان لگتی۔ غرض کے مکہ کا بہت بڑا میلہ ہوتا تھا، دور دور سے شعراء آتے، دور دور سے ادیب آتے، شاعری کرتے، اور ان کے اشعار، ان کی شاعری کا مقابلہ ہوتا۔ اب مقابلہ کس انداز میں ہوتا دیکھیے، ہر شاعر اپنے کلام کو لکھتا، خانے کعبہ کی دیوار سے جا کے لٹکا دیتا، تختی پہ لکھ کے لٹکا دیتا۔ اس زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا عمرو القیس۔ عمرو القیس جو تھا یہ بہت بڑا عرب کا شاعر تھا، بڑا ضعیف العمر، اس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی اور آنکھوں کو ڈھانپ لیتی تھی، اتنا بوڑھا تھا یہ۔ آبادی سے دور جنگلوں میں رہتا، آبادی میں نہیں رہتا تھا، لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ عمرو القیس کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو معلوم ہوتا تھا صاحب بہت بڑا اس کی قسمت جاگ گئی کہ اس نے اس کی آج زیارت کر لی۔ تختیاں خانے کعبہ کی دیوار پہ لگا دی جاتی، رات میں عمرو القیس آتا، مشال ہاتھ میں ہوتی، ایک ایک تختی کو پڑھتا، شعر پڑھتا، اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا اس پر اپنی مہر لگا دیتا۔ صبح جب اہل مکہ آتے دیکھتے کہ کس کی تختی پر مہر لگی ہے، کس کی تختی پر اس کے دستخط ہے، کس کی تختی پر اس نے انگوٹھی سے مہر لگائی ہے، جس کی تختی پہ لگا دی جاتی، معلوم ہو جاتا یہ 5 سال کا سب سے بڑا شعرا ہے، سب سے بڑا شاعر ہے، اس کو سید الشعراء کا خطاب دیا جاتا، سونے اور چاندی میں اس کو تول کر انعام و اکرام سے نوازا جاتا، اور اس کے اشعار کو سونے کے پانی سے تحریر کر کر خانے کعبہ کی چھت پہ لگا دیا جاتا۔
وہ 5 سال تک تختی رہتی. گویا صاحب کی بہت بڑا اعجاز تھا اس وقت. وہ میلہ آیا, رسول اللہ کے غلام زید ابن حارث انہوں نے بھی ایک تختی لی اور اس پہ لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تختی کو لٹکایا, رات میں نکلے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے اس کو بھی ٹنگا دیا, وہ شاعروں کے کلام کے بیچ میں. امر القیس آتا ہے رات میں, مشال ہاتھ میں, ایک تختی پڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے, دوسری تختی پڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے, تیسری تختی پڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے, اور جیسی اس تختی کے پاس پہنچا اب پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر, گم ہو گیا اس کی چاشنی میں. پھر پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر, پھر پڑھ رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے. دستور یہ تھا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے امر القیس چلا جایا کرتا تھا, مگر آج عجیب اتفاق ہوا کہ اس کے بعد نہ کسی کلام کو پڑھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, نہ کسی اور کلام کی طرف نظر کرتا ہے, بس بار بار زبان حال سے پڑھتا جاتا ہے, زبان سے کہتا جاتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر. پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ صبح کا سفیدہ نمودار ہوا, سورج طلوع ہوا. اہل مکہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے کہ دیکھیں امر القیس نے کس تختی پر اپنی مہر لگائی ہے, کس شاعر کو اس سال کا سب سے بڑا شاعر اس نے گھوشت کیا ہے, کس شاعر کو سید الشہرا کا خطاب دیا جائے گا. مگر جب پہنچے تو سب تعجب میں پڑ گئے. آج تک امر القیس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا, چند اشخاص تھے جنہوں نے اس کو دیکھا تھا. روپوش آتا روپوش چلے جاتا, مگر آج سفیدی کا سفیدہ نمودار ہو چکا ہے اور یہ تختی کو پڑھ کے مگن ہے, اسی میں گم ہے, اسی کو پڑھا جا رہا ہے, اسی کو پڑھا جا رہا ہے. اہل عرب نے اس کو گھیر لیا کہ امر القیس یہ کیا پڑھ رہا ہے اور تو آج اتنی دیر تک. کہا ہٹو مجھے پڑھنے دو. پھر پڑھتا ہے. اب پوچھنے والے پوچھتے امر القیس دوسری تختی کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کے بعد بے ساختہ کہتا ہے ما ھذا کلام البشر, قسم رب کائنات کی یہ کسی بشر اور انسان کا کلام معلوم ہی نہیں ہوتا ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں, ایسا کلام میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. تو قرآن عظیم وہ کلام جس نے اچھے اچھوں کی عقلوں کو گم کر دیا, اسی لیے کہا کہ یہ نبی کا معجزہ ہے. اب جب یہ آیت آئی ظاہر سی بات ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اب دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہے, ذرا چیلنج پہ آپ غور بھی کریں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس بات میں شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اس کی طرح ایک سورت تو لے آؤ. اور کس عالم میں لاؤ کہ کوئی ایک فرد واحد کو چیلنج نہیں کیا جا رہا ہے, ایک فرد واحد آئے اور اس کا جواب لائے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی ہیں سب مل جاؤ, جتنے دنیا کے حمایتی تم لا سکتے ہو سب جمع ہو جاؤ, اکیلے نہیں, صرف اللہ کو چھوڑ دو. اللہ کو چھوڑ کر جتنے تم جمع ہو سکتے سب جمع ہو جاؤ, اور جمع ہونے کے بعد اس کے مثل لے کر آؤ. اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا, یہ بہت بڑا چیلنج تھا. یعنی کوئی کہے کہ صاحب اس سے بہتر کوئی مائک ہو تو لے آؤ, اور جاؤ میں پوری مائک کی دنیا کی کمپنیوں کو چیلنج کر رہا ہوں اس سے بہتر مائک ہو تو لاؤ. ظاہر سی بات ہے دوسری مائک بنانے والی کمپنیوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. نتیجہ کیا ہوگا, وہ اس بات کا لوڈ لیں گے, بولیں گے اچھا اتنا بڑا دعویٰ, اس سے اچھا مائک بنا کے ہم بتائیں گے. تو یہ عرب کو چیلنج کرنا, اور اس عرب کو جو اپنی زبان دانی پر گھمنڈ کرتے تھے, جن کا اعلان ہی یہ تھا کہ ہم عرب ہیں, ہم زبان والے ہیں, اور ہمارے علاوہ جتنے سب اجمی ہیں سب گونگے ہیں, ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن نے آگے یہ بھی بیان کر دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اور جب وہ نہ لا سکے, اور محبوب ہم پہلے سے ہی فرما دیتے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے. قرآن نے کہا کہ لا بھی نہیں سکیں گے, اور پہلے سے ہی ہم کہہ دے رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے. اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا ان کے لیے. اور جب نہ لا سکو تو اللہ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. چنانچہ ابو جہل نے سب کو جمع کیا, سب جمع ہو جاؤ. عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, ابو لہب,
سب جمع ہو گئے، بڑے بڑے شہرا کو جمع کر لیا، کہا محمد پہ یہ کلام نازل ہوا، اگر اس کا جواب نہ دیا گیا تو ہماری ناک کٹ جائیں گی، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں گے، جاؤ محمد کو بلاؤ۔ ایک پیغام پہنچانے والا پیغام لے کر جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو آیت نازل ہوئی جس میں آپ کے رب نے چیلنج کیا ہے کہ اس کے جیسی کوئی صورت لاؤ، ہم اس سے بہتر لانے کے لیے تیار ہیں، فلاں موقع ہے، فلاں وقت پر آپ فلاں جگہ پر تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچتے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں، سب بیٹھے ہیں، عرب کے شعراء بیٹھے ہیں، ادیب بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے ہیں، نثر نگار بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی مسکراتے کہتے ہیں کہ قرآن کا جواب تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کی طرح تم کوئی صورت تو کیا بنا پاؤں گے، اس کا ایک حرف بھی نہیں بنا پاؤں گے۔ اگر تمہیں اپنے قادر الکلام ہونے پر گھمنڈ ہے، تم اپنے آپ کو ادیب، شاعر اور بہت بڑا اسکالر جانتے ہو، بہت بڑا زبان کا دھنی جانتے ہو، تو مجھ پر جو نازل ہوتا ہے اس میں ایک لفظ کا تم جواب لا لو، ایک حرف کا جواب لا لو۔ انہوں نے کہا اچھا محمد کس کا جواب لانا ہے، بولو، تم کہو، تم جو کہو گے اس کا جواب ہم دیں گے، سوال تمہاری طرف سے ہوگا، جواب ہماری طرف سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے تلاوت کی، کہا یہ 3 حرفوں کا جواب لاؤ، الف لام میم۔ سرکار خاموش، ابو جہل ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، عتبہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھا محمد؟ کہا لاؤ الف لام میم، ارے اس کا جواب لاؤ، کیا ہے اس کا جواب؟ ابو جہل خاموش، عتبہ خاموش، کہا محمد کچھ وقت دو۔ سرکار مسکرائے چلے گئے۔ عتبہ کہتا ہے ابو جہل تو نے تو بڑے گھمنڈ سے میٹنگ بلائی تھی، بڑا گھمنڈ تکبر تھا، اور اب وقت مانگا، تو وقت ہی مانگنا تھا تو بلایا کائیں کو تھا؟ کیا محمد پہ جو کچھ نازل ہو چکا اس کا بھی پہلے ہم نے کوئی جواب لایا ہے؟ جو اب نئی چیز سنا تو نے تو ذلیل کر دیا۔ شہبہ کہتا ہے یار ابو جہل ایک بات بتا، واقعی محمد جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ اس پر نازل ہوتا ہے، ہم اس کا جواب لانے کے لیے قاصر نظر آتے ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ محمد پہ جو اترتا ہے وہ واقعی اس کے رب کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی جنات کا کلام نہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ یار شہبہ بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ محمد پہ جو کچھ اترتا ہے یہ اس کے رب کی طرف سے ہی ہے، واقعی ہم اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ کہا پھر محمد کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کہ اگر محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا نا تو میری سرداری ماری جائیں گی، آج اپنی قوم میں سردار ہوں، محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ محمد کے ماتحت رہنا پڑے گا، اس بنا پر اسلام قبول کرنے کا دل نہیں چاہتا، یعنی سرداری کی چکر میں اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مگر الف لام میم کا تو کفار جواب نہ لا سکے تو کیا مسلمانوں میں کسی نے جواب لایا؟ اب یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، کیا روئے زمین پر ایسا بھی کوئی عالم گزرا جس نے الف لام میم کو سمجھ لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 40 سال تک میں الف لام میم پر غور کرتا رہا لیکن میں اس کے الف کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ ابھی میں بتاؤں گا اس سے فضیلت علی کیسے آئیں گی آپ کے سامنے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں۔ مگر رسول اللہ کے علم کا کیا علم؟ تفسیر روح البیان اٹھائیں، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے جبریل آتے ہیں الف، تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جان لیا، لام میں تو جانتا تھا، میم ہاں میں سمجھ گیا۔ جبریل کہتے یا رسول اللہ لانے والا میں، رب نے میرے ہاتھوں بھیجا اس کلام کو، میں اس کا لانے والا، لیکن اللہ کے رسول قسم خدا کی نہ میں الف سمجھا، نہ لام سمجھا، نہ میم سمجھا۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ سرکار مسکرائے کہا جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، میرے رب نے مجھ سے راز میں گفتگو کی اور میں اس کے راز کو جانتا تھا، سمجھ لیا، اور میں پہلے سے جانتا تھا۔ جبریل نے کہا
اب رسول کہہ رہے ہیں یہ راز تھا. اب یہاں نقطے پہ غور کریں, یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز تھا. کیا؟ الف لام میم. اب راز جو جبریل نہ سمجھ سکا تو صحابی کہاں سے سمجھیں گے؟ لانے والا نہ سمجھ سکا. اب یہ الف کیا ہے؟ حروف تہجی ہے. حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ الف با تا سا, الف بے تے جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, یہ کیا ہے؟ حروف تہجی. حروف تہجی کا پہلا حرف کون سا ہے بتائیے؟ کون سا حرف ہے؟ ارے ڈریے مت, بولیے غلط ہوگا غلط ہوگا, اپن سیکھ ہی رہے ہیں. کیا ہے؟ الف. الف کے بعد کیا آتا ہے؟ بے. اور بے کے بعد سے, ہے نا, یہی ہے نا حروف تہجی. دنیا الف نہ سمجھ سکی. الف پہلا ہے, الف پہلا حرف. تو جب الف نہ سمجھ سکی تو بے کیسے سمجھ پائیں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الف سمجھیں گا تو بے تک پہنچیں گا. الف ہی نہ سمجھ سکا تو بے تک کیسے پہنچیں گا؟ اب علی کہتے ہیں لوگوں, پورا قرآن عظیم سورہ یاسین کے اندر ہے, اور سورہ یاسین پورا سورہ فاتحہ کے اندر ہے, اور پورا سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ کے اندر ہے, اور بسم اللہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے, اور وہ با کا بے کا نقطہ وہ میں ہوں. تو اب جب دنیا الف نہ سمجھ سکی تو علی جو بے کے با کا نقطہ ہے تو علی کو کہاں سے سمجھ سکیں گی؟ بے تو دوسری منزل ہے نا. ابھی دنیا الف کا جواب نہ لا سکی, تو جب الف کا جواب نہیں تو علی کا بھی جواب نہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے نہ علم کو کوئی سمجھ سکا, نہ مولا کائنات کی کوئی ذات کو سمجھ سکا. اب آئیے ایک چیز میں بتاؤں یہاں پر, علی با کے بے کا نقطہ. سائنس کا دور چل رہا ہے, یہاں ایک اعتراض آ سکتا ہے, بھئی پورے قرآن کا نچوڑ کس چیز میں؟ یاسین میں. یاسین کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں, بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں, اور بسم اللہ کی با کا نقطہ علی کہتے ہیں وہ میں ہوں. اپنے آپ کو نقطہ کہا. علی نے اپنے آپ کو کیا بتایا؟ نقطہ. اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے, عرض کر دیتا ہوں. بعض لوگوں کی روایت ہضم نہیں ہوتی, چنانچہ کچھ غیر مقلدین نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. اس میں علی کا تکبر جھلکتا ہے. دیکھیں نیا نقطہ اور نئی بات عرض کر رہا ہوں. کہا علی کا تکبر ہے, اور علی جیسا صحابی تکبر کیوں کریں گا کہ میں بسم اللہ کا با ہوں اور اس کو نقطہ میں ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے سمجھ کا فیر ہے, معاف کیجئے گا. اس میں علی نے جو کچھ بتایا وہ مقام نہیں بتایا, علی نے عاجزی کی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی نے نہ گھمنڈ کیا ہے نہ اپنا مقام بتایا. مقام علی سمجھنے سے پرا ہے, جب پرے ہے تو بتانا بھی پرے ہے. بتایا بھی نہیں جا سکتا, سمجھایا بھی نہیں جا سکتا, اور سمجھا بھی نہیں جا سکتا. علی نے اس میں عاجزی کی ہے, گھمنڈ نہیں کیا ہے. پوچھئے کیسے؟ جتنے حرف تہجی ہے اس میں جتنے نقطے ہیں سب اوپر ہے, جتنے نقطے ہیں سب اوپر ہے. سے آتا نہیں ہے اردو عربی زبان میں, تے آتا ہے. تے کے نقطے اوپر, نون کا نقطہ اوپر, جین کا نقطہ پیٹ میں جیم کے, صرف واحد بے ہے اس کا نقطہ نیچے ہے. علی کہہ رہے ہیں میں بے کا نقطہ ہوں, علی عاجزی کر رہے ہیں. تو میں تعجب میں پڑ گیا, جب علی عاجزی کرے تو سمجھ میں نہ آئے, تو جب فقر اور تحدیث نعمت پر مقام بتائے تو کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ جب علی کی عاجزی سمجھ میں نہ آ سکی تو علی کا فقر سمجھ میں کہاں سے آئیں گا؟ بے کا نقطہ کہا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ بے کا نقطہ نیچے ہوتا ہے. کہہ رہے میں تو بے کا نقطہ ہوں, نیچے ہوں, با نہیں ہوں پورا. تو جب عاجزی کرے تو یہ حال, اور جب فقر ظاہر کرے تو کون سمجھ سکتا ہے علی کو؟ مگر کچھ جگہ ظاہر کر دیا, دکھایا, کچھ پورا نہیں, پورا نہیں, کچھ دکھایا. اور کچھ اس لیے دکھایا کہ شبہ نہ رہ جائے کہ علی کے دعوے صرف دعوے ہیں, پریکٹیکل تو کچھ بھی نہیں ہے. اب میں ایک بات جو عرض کر رہا تھا بھول رہا تھا, یاد آ رہی ہے, چھوٹ گیا تھی. پورے قرآن کا نچوڑ یاسین میں, یاسین کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں, بسم اللہ کا نچوڑ با میں, با کا نچوڑ بے کے نقطے میں. علی نے اپنے آپ کو نقطہ کہا.
साइंस ने इस नुक्ते को हल कर दिया। कंप्यूटर का ज़माना है, आप देखिए एक बहुत बड़ी फाइल को जब हम जिप करते हैं और वो फाइल जब अगर किसी हार्ड डिस्क में नहीं आ रही है या किसी सीडी में नहीं आ रही है तो उसको जिप किया जाता है। कंप्यूटर चलाने वाले जानते हैं जिप कमांड क्या होती है। एक बहुत बड़ा डाटा है, जो समझ लीजिए किसी ने किताब लिखा, 500 पेज की किताब लिखा, अब उस किताब को वो पेन ड्राइव में कॉपी करना चाहता है। पेन ड्राइव की कैपेसिटी है मान लीजिए 1 GB और आपका जो डाटा है वो मान लीजिए है 1.5 GB। पेन ड्राइव में नहीं आ रहा है तो एक जिप कमांड होती है, उस फाइल को आप जिप कमांड पे जिप कीजिए, छोटा हो जाती है वो फाइल और उसको आप पेन ड्राइव में कॉपी कर लीजिए, वो 1 GB से भी कम हो जाएंगी। और उसके बाद जब जरूरत पड़ी तो फिर उसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने का जब आप अनजिप करते हैं उसको तो वो फाइल फिर बड़ी हो जाती है। यानी अली कह रहे हैं कि पूरे कुरान का निचोड़ बा के बे के नुक्ते में मैं वो बे का नुक्ता हूं। यानी कुरान समझना है तो मेरी जात को देखो, जब मेरी जात को समझते जाओगे तो कुरान समझता जाओगे, कुरान अनजिप होता जाएगा और जब पूरे कुरान की अजमत को समझोगे तो मैं अली बन जाऊंगा, बे का नुक्ता नजर आऊंगा। यह है अली की शान। अब कुछ जाहिर कैसे किया, आइए मैं कुछ हवालों से बात करूं। हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान इब्न जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वक्त के बुजुर्ग गुजरे हैं। इनकी किताब है शवाहिदुन नबुव्वत। इसमें इन्होंने एक अली की करामत लिखी है और करामत अली वो ये बयान करते हैं कि जब मौला कायनात सफ़र के लिए निकलते या किसी मकाम पे मखसूस होता आपका जाना, घोड़े को तैयार किया जाता, घोड़े की रिकाब में एक पैर डालते, कुरान की तिलावत शुरू करते और जब रिकाब में दूसरा पैर डालते उस दरमियान में पूरा कुरान ख़त्म कर देते थे। ये थी करामत। सवाल ये पैदा होता है कितना वक्त लगता होगा भाई। उसको आप इस पर कयास कर ले कि आप हुंडा पे बैठना चाहते हैं, हुंडा पे आपने पैर रखा, पलटे इस तरह बैठे, पैर दूसरा आपने ब्रेक पे रखा, एक गियर पे रखा, गियर में डाला, आगे बढ़ गए, कितना अरसा लगा, कितना टाइम ऑफ पीरियड है, 1 मिनट 2 मिनट, मैंने 2 मिनट ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट में हो जाता है। घोड़े की रिकाब में एक सीधा पैर रखा, कुरान की तिलावत शुरू हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और जब दूसरा पैर रिकाब में आया दरमियान में कुरान खत्म। यहां इतराज आएगा, एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई इतने कम अरसे में कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है, पहला इतराज। और ये इतराज किया कुछ लोगों ने, कि इतने कम पीरियड में, टाइम ऑफ पीरियड बहुत कम है, इतने कम पीरियड में कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है, नामुमकिन। मैंने कहा ये हमारे लिए नामुमकिन जो खुद बे का नुक्ता हो, ये हमारे लिए नामुमकिन, उनके लिए नामुमकिन नहीं। मगर अगर तुम्हें फिर भी इस रिवायत पे शक हो तो आइए मैं 2 बातें अर्ज करूं। पहली बात, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फुतुल गैब की शरह में फरमाते, गौसे आजम की किताब फुतुल गैब, उसकी शरह फारसी में की, फरमाते जो नबी का मोजेजा होता है वही वली की करामत होती है। ताबीरें बदलती है तो इस्तिलाहें बदल जाती है। अब मैं मिसाल दूं उसकी, मुर्दे जिलाना किसका काम है, अल्लाह का। मारना किसका काम है, अल्लाह का। जिंदगी देना किसका काम है, अल्लाह का। मगर जब किसी मुर्दे को नबी ठोकर से जिला दे, कहा जाता है मोजिजा है। मगर गौसे आदम ठोकर मारे, करामत है। ताजुल औलिया ठोकर मारे, करामत है। और अल्लाह ने जिंदा कर दिया। एक शख्स मरा, 2 घंटे 3 घंटे मरा रहा, अचानक आंख खोली, जिंदा हो गया। लोगों ने कहा ये कुदरत इलाही से जिंदा हो गया, अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गया। उसके इंतसाब, उसके जिंदा होने की जो मतलब निस्बत थी वो कुदरत की तरफ की गई। नबी ने ठोकर मारी, कहा नबी के मोजेसे से जिंदा हो गया। वली ने ठोकर मारी, कहा वली की करामत से जिंदा हो गया। तो मालूम है चीज एक ही है, काम एक हो रहा है, मुर्दे का जिंदा होना। मगर जातें बदल रही है तो इस्तिलाहें बदल रही है।
تو اب حضرت علی قرآن پڑھ لیتے تھے، تمہیں اس پر ڈاؤٹ ہے تو آئیے بخاری شریف کھولیں، بخاری کی جلد نمبر 2 کتاب الانبیاء، باب امام بخاری نے باب قائم کیا قول اللہ تعالی وآتینا داؤد زبورا، یہ باب قائم کیا، اور اس باب کی حدیث نمبر 640 امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے، زبور کی تلاوت کرتے، اور زبور قرآن عظیم سے 3 گنا زیادہ بڑی کتاب تھی، 3 گنا زیادہ اس میں آیتیں تھی، تو حال یہ تھا کہ آپ زین گھوڑے پر رکھتے تو زبور شروع کرتے، رکھ چکے ہوتے تو زبور ختم کر دیتے۔ تو جب داؤد اگر زین رکھتے وقت زبور ختم کر دے تو کیا علی رکاب میں پیر رکھتے وقت قرآن ختم نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ نبی کا معجزہ تھا، یہ علی کی کرامت تھی۔ اگر اس پر ڈاؤٹ ہے تو پھر اس پر بھی ڈاؤٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ ڈاؤٹ کریں گے تو تمہارے اہل حدیث ہونے کا بھرم کھل جائے گا، کیونکہ پھر بخاری کا خون کرنا پڑے گا تمہیں، اور بخاری تو تمہاری حرز جاں ہے۔ مگر اس پر بھی ڈاؤٹ ہو، اگر بخاری پر بھی ڈاؤٹ ہو تو چلو قرآن پہ تو ڈاؤٹ نہیں ہوگا نا، جب قرآن کا بھی انکار کرو گے۔ چلیے آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے، اور اس کی آیت 37 سے لے کر 40 تک، 37 سے لے کر 40 سورہ نمل۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے قرآن۔ پرندے خبر لاتے ہیں کہ ملک سبا میں ایک رانی ہے، ایک شہزادی ہے جو حکومت کرتی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، مگر سورج کو پوجتی ہے، اور ایک تخت ہے اس کا، اور تخت کہاں ہے؟ آپ تعجب کرو گے، یہ تخت ہے اس کا، بہت بڑا تخت، سونے اور چاندی کے ہیرے جواہراتوں سے مزین ہے وہ تخت، ہیرے لگے ہوئے، بڑا خوبصورت۔ بلکہ ابن کثیر نے قصاص الانبیاء میں اس کی شرح جو کی، کہا کہ وہ تخت اتنا بڑا تھا، کتنا بڑا تھا؟ بلقیس کا تخت، بلقیس نام تھا اس عورت کا، سنا ہوں گا واقعہ آپ نے۔ بلقیس کا تخت اتنا بڑا تھا کہ اس پورے تخت پر 700 لوگوں کا دربار بھرتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تخت اتنا سا کرسی ہوگی، کرسی نہیں تھی، وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ بلقیس اس پر بیٹھتی تکیہ لگا کے، اور اسی تخت پر 700 اس کے درباری بیٹھا کرتے تھے، دربار جب خاص ہوتا اس کا، اتنا بڑا تخت تھا۔ اس تخت کو ایک کمرے میں قید ہے، کمرے میں رکھا ہوا ہے، اس کمرے کے بعد پھر دوسرا کمرہ، پھر تیسرا کمرہ، پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا جیسے ایک کے اوپر ایک، ویسے کمرے ہیں، 7 کمرے، اور بیچ میں وہ تخت ہے حفاظت کے لیے، اور ہر کمرے کے دروازے کے باہر سپاہی۔ حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا کہ میری اطاعت کر، میری نبوت کا اقرار کر، میرے پروردگار کو مان، سورج کی پوجا چھوڑ، اس کو پوج جس نے سورج کو پیدا کیا۔ بلقیس نے کہا کہ میں خود ملوں گی، دیکھوں گی وہ واقعی نبی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان دربار میں فرماتے کون ہے؟ اس تخت کو لے آئے بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے، تاکہ بلقیس جب میرے دربار آئے تو وہ میرے اس معجزے کو دیکھ کر نبی مان لے کہ وہ تخت جو اتنی حفاظتوں میں رکھا ہوا ہے، واقعی نبی کا کام ہے کہ ایسے حفاظتوں کے گھیروں کو توڑ کر اس تخت کو اپنے پاس بلا لینا۔ اور ملک سبا حضرت سلیمان کے وطن سے کتنی دور تھا؟ 15 دن جانے کے لیے لگتے تھے، 15 دن آنے کے لیے لگتے تھے، یعنی 1 مہینے کا سفر۔ جانے کے لیے کتنے دن؟ 15، واپس آئیں گے تو 15، 1 مہینے کا سفر، اونٹوں کا اس زمانے کا۔ کون ہے جو اس تخت کو میرے دربار میں لے آئے؟ ایک کالا جن کھڑا ہوا، وہ جناتوں میں سے تھا، کالا دیو تھا، کہا میں تخت لے آؤں گا آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے، آپ کا دربار برخاست تو اس سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوں گا۔ دربار کتنے ٹائم کا تھا؟ فجر کے بعد شروع ہوتا، 10 بجے ختم ہو جاتا، یعنی دنیاوی ٹائم سے میں آپ کو اگر کیلکولیٹ کر کے بتاؤں تو سمجھ لیجئے 6:30 بجے سے دربار شروع ہوا، 10 بجے ختم ہو گیا۔ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 3.5 گھنٹے، 3.5 گھنٹے کا دربار، یعنی 3.5 گھنٹے کے اندر لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ارے واہ یار، بہت بڑا کام کیا تم نے، 30 دن کے سفر کو 3.5 گھنٹے کے اندر سمیٹ رہا ہے تو 30 دن کے سفر کو 3.5 گھنٹے میں سمیٹ لیا، جا لیا۔ مگر سلیمان کو علم غیب تھا، جانتے تھے میرے دربارے میں اس سے بڑے بڑے بھی پاور اور طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں اس سے زیادہ جلدی چاہتا ہوں،
اس سے زیادہ جلدی اب قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کہتا ہے کہ بس تبھی ایک شخص کھڑا ہوا, اور یہ شخص کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا نام ہے آصف ابن برخیہ. اور یہ کون ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو, آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے. یہ حضرت سلیمان کا خالہ زاد بھائی تھا, رشتہ دار بھی تھا, انسان تھا جن نہیں تھا. حضرت سلیمان کا وزیر تھا, حضرت سلیمان کا رشتے میں خالہ زاد بھائی تھا. قرآن کہتا ہے کہ آصف ابن برکیہ کھڑا ہوا قال الذی, اور اس نے کہا عندہ علم من الکتاب. اب عربی کی فصاحت پر ذرا غور کریں آپ. علم, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, پوری کتاب کا علم نہیں تھا. اور کون سی کتاب؟ زبور. زبور کتاب کا پورا علم نہیں تھا. علم کتاب فی الکتاب, علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, اے سلیمان میں آپ کے لیے وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک بھی جھپکا نہ پائے. آپ کی پلک جھپکیں گی بھی نہیں کہ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں ہوں گا. فلما, پس وہ گیا, رہا مستقرن عندہ قال ھذا من فضل ربی. قرآن کہتا ہے کہ بس سلیمان نے پلک جھپکائی بھی نہیں تھی کہ تخت ان کے قدموں میں تھا. سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے غلاموں میں آصف ابن برکیہ جیسے بھی ہے کہ جن کی قوت کا یہ عالم ہے. اب گئے کیسے سلیمان, یہ آصف ابن برکیہ گئے کیسے تخت لانے؟ مفسرین نے کہا ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں گئے, سپاہیوں سے لڑا نہیں. اب 7 گھر کمرے, ہر کمرے کے باہر سپاہی, ان سے جدوجہد کرنا, لڑنا, دروازہ کھولنا, اس میں وقت ضائع ہو جائے گا. پلک جھپکنے سے پہلے تخت نہیں آ سکتا. اب آپ تعجب پڑ جائیں گے جو مفسرین نے, محدثین نے لکھا کہ آصف ابن برکیہ گئے کیسے. زمین کو چیرتے ہوئے گئے اور زمین کو چیرتے ہوئے تخت لے کر آئے. اب یہ سارا عمل زمین کو چیرتے ہوئے جانا 30 دن کے سفر کی راہ پر, اور واپس آنا 15 دن کے سفر کی راہ پر, چیرتے ہوئے جانا, اسی جگہ سے آنا. آپ اندازہ لگائیے پورا عمل کتنی دیر میں ہو رہا ہے پلک جھپکانے سے اندر. اور یہ کون ہے؟ سلیمان کا خالہ زاد بھائی. تو اگر سلیمان کا خالہ زاد بھائی پلک جھپکانے سے پہلے 30 دن کی مسافت کو اتنا سمیٹ سکتا ہے تو علی رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے. تو اگر وہ پورے قرآن کو اگر رکاب میں پیر رکھنے کے درمیان میں پڑھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے, کیا تعجب کی بات ہے. تو آصف ابن برکیہ علی سے افضل نہیں ہے کیا؟ ہے کسی کو دعویٰ؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ سلیمان کی امت کا ولی ہے, یہ رسول اللہ کی امت کے ولیوں کے سردار ہے. فرق ہے دونوں میں. وہ سلیمان کے بھائی ہے, یہ رسول کے بھائی ہے. اور آصف ابن برکیہ داماد بھی نہیں تھا, یہاں تو دامادی کا بھی رشتہ ہے. اور پھر یہی نہیں, سلیمان الگ مٹی سے بنائے گئے تھے, آصف ابن برکیہ الگ مٹی سے. مگر میرے آقا کہتے ہیں علی جس نور سے میری تخلیق ہوئی اسی نور سے تیری بھی تخلیق ہوئی ہے. تیری جنس اور میری جنس ایک ہی ہے, جنس بھی ایک ہے. تو کہاں علی, تو کہاں علی آپ کے سمجھ میں آئیں گے؟ اب آئیے ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں. اور بھائی کیسے, چلیے ایک بڑی بات یاد آ گئی, حالانکہ آگے بولنا چاہ رہا تھا, موضوع چھڑ گیا تو بول دیتا ہوں. تمام رشتے دنیا میں ختم ہو جائیں گے, معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ سنا ہوگا نا آپ نے, نفسا نفسی ہوں گی وہاں پر. کیسی نفسا نفسی ہوں گی؟ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, ماں بھائی بیٹے کو نہیں جانیں گی, بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا, ایک دوسرے کو کوئی رشتہ داری ختم. سارے رشتے ناتے دنیا میں. تو جب سب کے رشتے دنیا میں تو ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ بھی دنیا ہی تک ہے نا. تو آصف خالہ زاد بھائی یہ تو کب تک ہے؟ جب تک دنیا میں ہے. وصال ہوا رشتے ختم. مگر علی قربان تیرے رشتہ رسول پر اللہ کے نبی نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرۃ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تیرے رشتہ تیرا تعلق نہ دنیا میں مجھ سے ختم ہوگا نہ آخرت میں ختم ہوگا.
آئیے میں ایک بڑی پیاری حدیث سنا دیتا ہوں. یہ میں نے جو حدیث پڑھی اس کے لیے بھی میں ایک ٹریجڈی سنا دیتا ہوں. اب بڑی عجیب بات ہے یار, فضیلت اہل بیت سے کچھ لوگوں کو اتنی چیڑ ہے میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے باپ یزید کو بچانے کے چکر میں اتنے کیوں ہے کہ اہل بیت سے دشمنی پالے ہوئے ہیں. بڑے عجیب لوگ ہیں. آپ تعجب کریں گے, میرے ہاتھ میں کتاب بھی ہے, میں ساتھ میں رکھتا ہوں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو. اس کتاب کا نام ہے منہاج السنہ. دکھ رہی ہے آپ کو؟ کیا نام ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کی. یہ غیر مقلدوں کے سب سے بڑے علامہ ہیں. ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کی 7ویں جلد اور اس کا صفحہ نمبر 359 پہ لکھا کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے, علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے, یہ حدیث من گھڑت اور جھوٹی ہے. جب کوئی حدیث ان کو ہضم نہیں ہو, 2 چیزیں اہل حدیث کو سکھائی جاتی ہے, یاد رکھیے. پہلی, جو تمہارے عقیدے کے خلاف جائے تو تمہاری کھوپڑی میں نہ آئے فوراً کہہ دو ضعیف ہے. سامنے والا اگر بولے کہ ضعیف نہیں تو بولنا نہیں ضعیف بھی نہیں, موضوع ہے, من گھڑت ہے, مانتے ہی نہیں ہم. یہ 2 اصول. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا تعجب کی بات ہے کہ وہ حدیث جس کو جید بڑے بڑے علماء نے لکھا, بڑے بڑے محدثین نے لکھا, علامہ ابن تیمیہ جیسے نے اس کو موضوع اور من گھڑت کہہ دیا. اسی حدیث کو جو میں نے پڑھا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, امام ترمذی نے سنن جامع ترمذی کے اندر جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے, اور 6 کتابیں صحیح حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہے, اس میں ترمذی جو ہے 3 نمبر کی یا 4 نمبر کی کتاب ابو داؤد کے بعد, امام ترمذی نے اس کو جلد نمبر 5, حالانکہ ہمارے ہندوستان میں جو نسخے چھپتے ہیں حدیث کے وہ ترمذی اس میں 2 جلدوں میں آتی ہے, مگر سعودیہ نے ابھی اس کو 7 جلدوں میں نکالا ہے تخارج کے ساتھ. تو یہ سعودیہ کے نسخے کا حوالہ دے رہا ہوں میں. ترمذی میں جلد نمبر 5 صفحہ 636 باب مناقب علی ابن ابی طالب, حدیث نمبر 3719 پر لکھا ہے. اور امام ابن ماجہ نے, یہ بھی سیاہ ستہ کی کتابوں میں, جلد نمبر 1 صفحہ 44 اور مقدمے کے اندر باب فضل علی ابن ابی طالب حدیث نمبر 119 پر لکھا. اور امام ابن ابی شیبہ نے, جو امام بخاری کے استاد ہیں, امام مسلم کے بھی استاد ہیں, امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 366 حدیث نمبر 32071 پر لکھا. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 4 صفحہ 165 پر اس حدیث کو لکھا. امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 16 حدیث نمبر 3511 پر لکھا. اور بھی محدثین نے, متعدد محدثین نے لکھا, مگر یہ چند مستند اور معتبر احادیث کی کتب احادیث کے میں نے حوالے پیش کیے. ان حوالوں کے بعد ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ حدیث موضوع ہے بہت مزاحیہ خیز معلوم ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث پاک میں متن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں جو فضیلت علی پر دال ہے. اس حدیث کی روایت کرنے والی حضرت ام سلمہ ہے. اور ام سلمہ کون ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ سرکار کی بیوی ہے. کہتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا, راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا, یقول, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, علی مع القرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے, والقرآن مع علی, اور قرآن علی کے ساتھ ہے, لا یفترقان حتی یردی علی الحوض, اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ مجھ سے ملاقات کرے. قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے, قرآن علی کے ساتھ رہیں گا, علی قرآن کے ساتھ رہیں گا. اب قرآن کے ساتھ جس کو رسول نے کر دیا ہو اس کے لیے قرآن رکاب میں پیر ڈالنے کے درمیان پڑھنا کون سے تعجب کی بات ہے. جو قرآن کے ساتھ, قرآن اس کے ساتھ, نہ قرآن علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ علی قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار, اور دونوں کا چولی دامن کا کتنا ساتھ, صرف دنیا تک نہیں کہ علی جب تک دنیا میں باظاہر ہے تو قرآن ساتھ میں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کی تعویل نکالے کہ بھائی علی کے ساتھ قرآن سے مراد یہ کہ علی جہاں ہے قرآن ساتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں, علی کی بغل میں قرآن رکھا ہوا ہے. نہیں, مطلب یہ کیا کہ علی خود ناطق کے قرآن ہے اور قرآن علی ہے. علی کی تعریف قرآن کرتا ہے, قرآن علی کی تعریف کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور کتنے جڑے ہوئے ہیں,
दुनिया के मामले तक नहीं, बल्कि हौज़े कौसर पर भी मुझे मुलाकात करेंगे, साथ में मुलाकात करेंगे। इस हदीस को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर नकल किया। इसको जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 134 और हदीस नंबर 4228। और इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा 135 हदीस नंबर 4880। और इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा 134 पर किया। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। कुरान अली की ज़बान पर कितना आसान, कितना लतीफ़। घोड़े की रिकाब में एक पैर रखें, दूसरे पैर के दरमियान में ख़त्म कर ले। अब सवाल ये पैदा होता है, ये इल्म आया कहाँ से नबी के, अली के पास? ये करामत मिली किस बारगाह से? ये अजमत मैसर कहाँ से आई अली के लिए? इसका पस मंजर तो मैं बाद में बताऊंगा, इसका पहले पेश खैमा बता देता हूं। पेश मंजर क्या है? हज़रत अली की वालिदा का नाम है फातिमा बिनते असद, अबू तालिब की बीवी है और रसूलुल्लाह की बड़ी चहेती बीवी है, चाची है, माफ कीजिएगा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार की चची है। हज़रत अली जब इनके शिकम में आए तो नबी ने फरमाया हदीस पाक में, मेरे और अली की तख्लीक एक ही नूर से हुई है, एक ही नूर से। तो जब अली अपने वालिदा के शिकम में आए तो साहिब करामत थे, साहिब करामत थे। और कैसे साहिब करामत थे? नुज़हतुल मजालिस के अंदर हज़रत अल्लामा इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नुज़हतुल मजालिस की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 210 इस पर फरमाते हैं कि हज़रत फातिमा बिनते असद जब जाती खाने काबा में ताकि बुतों को सजदा करे तो अचानक पेट में दर्द शुरू होने लगता, बुतों को सजदा नहीं कर पाती थी, पेट में दर्द होता और इतना शिद्दत का दर्द होता कि आप तड़प जाती और मजबूर होकर खाने काबा से बाहर आना पड़ता। जब भी इरादा होता कि जाऊं बुतों को सजदा करूं, पेट में दर्द हो। जब हज़रत अली की विलादत हो गई तो अली ने पूछा, अम्मी जान वो दिन याद है आपको जब आप खाने काबा जाती थी तो पेट में दर्द होता था, आप चाहती बुतों को सजदा करे? कहती हाँ बेटा। फरमाते हैं कि वो मैं था जो पेट में तुम्हारी एक रग को दबा दिया करता था ताकि आप बुतों को सजदा ना कर सके। तो अब अली की फितरत शिकम मादिर में है तो बुतों से नफरत। तो जो अली शिकम मादिर में अपनी मां को मुशरिक और शिरक ना करने दे तो वो पैदा होने के बाद कैसे मुशरिक हो सकता है? इसलिए आला हज़रत एक पूरा मुस्तकिल रिसाला लिखा है कि अली ने कभी शिरक किया ही नहीं है। जब नबुवत का ऐलान नहीं हुआ था तब भी शिरक से पाक थे अली, और जब ऐलान नबुवत हो गया तो अली के सबसे ज्यादा करीब थे अली, नबी के सबसे ज्यादा करीब थे अली, तब भी मुशरिक नहीं थे। और यही नहीं, अब ये तो रिवायत के बाद आप चौंक जाएंगे। अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं हुजरे में अपनी चची हजरत फातिमा से मिलने के लिए। जैसे ही रसूलुल्लाह दाखिल होते हैं फातिमा बिनते असद इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है। ये एक बड़ा अजीब मंजर था। तो आपकी कुछ सहेलियों ने मंजर देखा हजरत फातिमा बिनते असद की, जो दिलजोई के लिए आते रहती थी। और जैसे कि होता है औरतें जब हामला होती है तो अड़ोस पड़ोस की औरतें आती है मशवरे देने, मामलात रहते हैं कुछ बहुत सारे, आप सब जानते हैं। पड़ोसन आते रहती थी औरतें। तो कई बार उन्होंने ऐसा देखा कि रसूलुल्लाह आए और फातिमा बिनते असद खड़े हो गई, और उस वक्त तक खड़ी है कि जब तक रसूलुल्लाह तशरीफ नहीं ले जाते। तो औरतों ने कहा कि फातिमा बिनते असद, बड़े ताज्जुब की बात है, मोहम्मद तुम्हारा भतीजा है, भतीजे को अपनी चची का अदब करना चाहिए, मामला यहां उल्टा नजर आता है। हम देखती हैं कि मोहम्मद आते हैं और तुम अदब के लिए खड़ी हो जाती है, ये कोई अच्छा मालूम नहीं होता, अरबी तहजीब के खिलाफ है ये। तो आप कहती हैं कि औरतों तुम यकीन ना करोगी, लेकिन पूछा है तो सुनो, कसम खुदा की मैं खड़े नहीं होती, ये पेट का बच्चा मजबूर करता है कि रसूलुल्लाह आए, खड़े हो जाओ। जब रसूल आते, मोहम्मद आते, रसूल तो नहीं कहा क्योंकि ऐलान नबुव्वत नहीं था, जब मोहम्मद आते हैं तो मेरे पेट में कैफियत होती है, और वो कैफियत तभी दूर होती है जब मैं खड़ी हो जाती हूं। अगर खड़ी ना हो तो कैफियत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। उन्होंने कहा अच्छा,
یہ کرامتی بچہ؟ تم اپنے بچے کو تو بہت کرامتی بتاتی ہو، بھلا جو ماں کے پیٹ میں ہو ابھی اس میں کیا قوت و صلاحیت ہے؟ ٹھیک ہے، اب اگلی بار اگر محمد آئے تو ہم بھی دیکھیں گے تم کھڑی کیسے ہوتی ہو۔ کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا وہ ہم پہ چھوڑو، اب بس ہمیں تیرا معلوم ہے کہ تم محمد کے لیے کھڑی نہیں ہو سکو گے، تم اپنے قول میں جھوٹی ہو۔ ان عورتوں نے ایک پلان بنایا، کل 6 عورتیں تھی وہ۔ کہا کہ ہم فاطمہ بنت اسد کے گھر بیٹھے رہیں گے، اور جیسی محمد آئیں گے کھڑی ہونا چاہیں گے، ہم سب کے سب مل کر دبا دیں گے، اٹھنے نہیں دیں گے، پھر دیکھیں گے کیسے اپنے قول میں سچی ہے۔ اب یہ عورتیں بیٹھی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے کہ محمد کب آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دیکھا دروازہ کھلا، اللہ کے نبی جیسی تشریف لاتے ہیں، فاطمہ بنت اسد نے کھڑا ہونا چاہیے، 6 کی 6 عورتیں ان پہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ کسی نے فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، کسی نے کاندھا دبایا، کسی نے کمر سے پکڑ کے دبانے کی کوشش کی، کسی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دبانے کی کوشش کی، مگر جب 6 عورتیں دباتی ہیں تو منظر کیا دیکھتی ہے؟ فاطمہ بنت اسد جب کھڑی ہوئی تو 6 کی 6 عورتیں ایک طرف گرتی ہیں اور آپ ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا فاطمہ قسم خدا کی ہم نے دیکھا تم ایک عورت ہو، مگر قوت کا یہ عالم تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ قوت تمہاری نہیں، کوئی ایک غیبی قوت ہے جو ہمیں ڈھکیل رہی ہے، قسم خدا کی یہ قوت تمہاری معلوم ہی نہیں ہوتی، بتاؤ یہ قوت و طاقت تم میں کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا میں نہ کہتی تھی یہ قوت میری نہیں ہے، یہ اس بچے کی ہے، یہ بچہ ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں کھڑے ہو جاؤں۔ اندازہ لگائیے، اب میں یہاں 2 نکات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں ہے علی، لوگوں کا تو خیال ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، مگر علی ماں کے پیٹ سے نبی کے آنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، خبر دیکھے کتنے باخبر ہیں۔ اور ادب کیوں ہو رہا ہے؟ اعلان نبوت 40 سال بعد ہوگا، مگر شکم ماں میں علی جانتے ہیں آنے والا محمد میرا بھائی نہیں ہے بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ رسول ہے، اور بتا رہے ہیں کہ نبی کے لیے تعظیم کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا جب ذکر ہو، نبی جب آئیں تو کھڑے ہو جائیں، تو جب نبی باحیات تھے تو علی تعظیم کرتے تھے، صحابہ تعظیم کرتے تھے، اسی لیے آج بظاہر ہم نبی کو دیکھ نہیں سکتے، مگر جب ذکر رسول آتا ہے ہم سلام میں نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ادب تو علی نے سکھایا ہے نا ہمیں، اب جو بے ادب ہے ان سے کیا گیلا ہے کہ نہیں؟ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اور اس میں اور ایک اہم بات ہے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ علی ماں کے شکم میں پکڑ کتنی عورتیں رہی ہے؟ 6 عورتیں جب علی شکم میں مادر میں، تو 6 عورتوں کا قابو علی پر نہیں ہے، جبکہ شیرخوار بچے نہیں، ابھی تو ماں کے شکم میں ابھی دودھ بھی نہیں پیا ہے، تو جب علی شکم میں ماں میں ہو تو قوت کا یہ عالم، جب علی شباب میں ہوں گے تو قوت کا کیا عالم ہوگا؟ کون ہے علی کا جو قوت میں مقابلہ کر سکے، علم میں مقابلہ کر سکے؟ علم میں علی بے نظیر، قوت میں علی بے نظیر، ادب میں علی بے نظیر، علی کسی بھی معاملے میں، سب معاملوں میں بے نظیر۔ اور جب ماں کی شکم میں ولادت کا موقع آتا ہے، پیدائش کا موقع آیا، اب میں یہاں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں، میں تنقیص مقصود نہیں ہے، خدا رہا اس کو کسی غلط چیز پہ محمول نہ کرے، مقصد عظمت بتانا ہے، اور ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، بات کیوں بڑھائی ہے؟ ایک اور عظیم بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ کتنا عظیم ہے؟ جس کا باپ ہی نہیں ہے، قدرت الہی سے پیدا ہو رہا ہے وہ بچہ، وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پاک مریم کی شکم میں آئے جناب عیسیٰ، وقت ولادت آیا، بیت المقدس میں ہے جناب مریم کا قیام، جو عبادت خانہ ہے وہاں حضرت مریم رہتی ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بے موسم پھل آتے تھے، جو اس پھل کا موسم نہیں وہ پھل آ جاتے تھے حضرت مریم کے پاس، زکریا علیہ السلام آئے، کہا کہ مریم یہ کیا بات ہے، یہ پھل کون لا کے دیتا ہے؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ مگر جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا ہے نا، تو اللہ نے فرمایا مریم یروشلم کی طرف جاؤ، وہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوگی، بیت المقدس میں نہیں۔ حالانکہ ہر نبی با عظمت، با طہارت،
ظاہراً باطناً ہر طرح سے طاہر و مطہر ہوتا ہے، مگر اللہ نے حکم دیا مریم جاؤ یروشلم میں جاؤ، وہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوں گی۔ مگر آپ علی کی عظمت کو دیکھیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی نفی نہیں کر رہا ہوں، وہ نبی ہے، نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، وہ نبی ہے یا ولی ہے، مگر رسول اللہ کی نسبت کا اثر دیکھیں، نبی کے صدقے میں مقام کیا مل رہا ہے علی کو۔ فاطمہ بنت اسد کو آواز آتی ہے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، فاطمہ کعبۃ اللہ میں جائے، بچہ کعبے میں پیدا ہوں گا۔ اس کی ولادت اللہ نے کعبے میں مقدر کی ہے تاکہ کعبہ اللہ کا گھر بھی کہلائے اور مولود کعبہ اور علی بھی کہلائے، علی کو کعبے سے نسبت ہو جائے اور کعبے کو علی سے نسبت ہو جائے۔ حضرت فاطمہ پہنچی، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی، راوی بیان کرتے، روایتیں بیان کرتی، کعبے کا دروازہ بند رہتا تھا، تالے لگے ہوتے تھے، آج بھی تالے لگے ہوتے، بادشاہ سلامتی جاتے غسل کے وقت، مگر تالے خود بخود کھلتے ہیں، دروازہ کھل گیا۔ فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی شکم ماں میں اتنی قوت تھی کہ 6 عورتوں قابو نہ کر سکی، تو بڑے تندرست پیدا ہوں گے۔ ہمارے یہاں تندرستی کا مدار، موٹا بچہ پیدا ہو گیا بڑا تندرست ہے، وزن کیا بچہ پیدا کرنے کا 8 پاؤنڈ کا بچہ ہے، 8.5 پاؤنڈ کا ہے، ارے بڑا اچھا بچہ پیدا ہوا، لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ علی جب پیدا ہوئے ہیں تو پتلی پتلی ٹانگیں تھی، پتلے پتلے ہاتھ، بہت دبلے کمزور، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ پیر چل نہیں رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں بالکل نہیں کے برابر، گویا بچہ سانس بھی نہیں لے رہا۔ یہ کیفیت تھی ولادت علی کی۔ بہت موٹے تازے تندرست پیدا نہیں ہوئے تھے، دبلے پتلے، باریک باریک ہاتھ، باریک باریک پیر، آنکھیں بند ہے، دل کی دھڑکن رکی ہوئی ہے۔ ماں نے بچے کو دیکھا، تڑپ گئی، پریشان ہو گئی، مردہ تو نہیں پیدا ہوا ہے، ہلایا ڈلایا، کوئی حرکت نہیں۔ ابو طالب کو خبر ہوئی، جناب ابو طالب خانہ کعبہ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف گئی ہے۔ کنیزوں نے، غلاموں نے بتایا حضور بچے کی ولادت کا وقت ہے اور ایسے حالم میں فاطمہ بنت اسد ہماری آقا جو ہے وہ کعبے کی طرف گئی۔ ابو طالب دوڑے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، دیکھا بچے کو تولد ہو چکا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ کہا فاطمہ بنت اسد مبارک ہو، تم ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو۔ کہا آپ مبارکباد دیتے ہیں؟ ابو طالب آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ بنت اسد رونے لگی، آپ مبارکباد دیتے ہیں؟ بچہ تو مردہ پیدا ہوا ہے، حرکت نہیں ہے، جسم ساقط ہے، کوئی سکت نہیں اس کے اندر، نہ چیخ نکالتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، حتیٰ کہ دل کی دھڑکنیں بھی جاری نہیں ہیں۔ میں نے اس کو ہلایا ڈھلایا، چمٹیاں لی، مارا، تھپڑ مارے، اس کو جتنا میں کر سکتی تھی سب کر ڈالا، جتنا تشدد کیا جا سکتا تھا سب اس پہ کیا میں نے، مگر بچہ نہ آنکھ کھولتا ہے نہ حرکت کرتا ہے۔ ابو طالب نے گود میں لیا، افسوس کرنے لگے، واقعی بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ تبھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کعبے میں داخل ہوتے ہیں۔ سرکار کو بھی اطلاع ہوئی کہ صاحب میری چچی کو بچہ ہوا ہے، بیٹا تولد ہوا ہے۔ کہا ابو طالب میرے چچا مبارک ہو آپ کو کہ آپ ایک جاباز بہادر بیٹے کے باپ بن گئے۔ کہا محمد بھتیجے آپ کس بچے کی مبارکباد دیتے ہیں؟ یہ بچہ تو مردہ پیدا ہوا ہے، اس میں نہ حرکت ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی زندگی کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں، یہ ایک مردہ بچہ ہے، کسی کام کا یہ بچہ نہیں۔ آپ مسکرائے، کہا کہ ابو طالب علی کو میں جانتا ہوں، علی مجھے جانتا ہے، لائیے علی کو مجھے دے دیجئے۔ نام بھی رسول نے علی رکھا، نبی کے آگوش میں علی آئے اور جیسی آئے تو علی نے آنکھیں کھولی اور دنیا میں سب سے پہلا دیدار رسول کا کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھا ہے تو رسول کو دیکھا ہے۔ میں نے زبان حال سے بارگاہ علی میں عرض کیا ہے مولا کائنات آپ کی عظمتوں پہ قربان، خانہ کعبہ کو تو دیکھا ہوتا، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ خاموش بیوقوف، کعبہ تو نبی کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آیا ہے، کعبے کو چھوڑ کر کعبے کو دیکھوں؟ کعبہ جس کے لیے آیا ہے اس کو نہ دیکھوں؟ اور یہ کوئی رشتے آج کے ہیں، یہ تو ازل سے بن کر آئے ہیں۔ اب ایک نئی چیز سنا رہا ہوں، میں نے کہا تھا کوشش ہوں گی نئی چیز کی۔ اب علی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا کام نبی نے کیا کیا؟
اپنا لعاب نکالا، علی کے دہن میں ڈالا. دیکھیے یہاں ایک بڑی پیاری بات آ رہی ہے. بچوں کا باپ میں بھی ہوں، آپ بھی ہے. آپ کا بچہ پیدا ہو، نرس آئی ہاسپٹل سے، آپریشن تھیٹر سے نکلی، بچہ آپ کی گود میں دیا، آپ ڈاکٹر کے سامنے اپنا تھوک نکالے اور بچے کے منہ میں ڈالے. ڈاکٹر اتنے بڑی دھتکاریں گا، بلکہ جذباتی ڈاکٹر رہیں گا تو 2 تماچے ماریں گا کہ بیوقوف بچے کو اپنا تھوک ڈال رہا ہے، اب انفیکشن ہو جائے گا، مر جائیں گا. اور آج کی ماڈرن سائنس تو گھٹی بھی دینے نہیں دے رہی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ پہلے ہمارے ہاں شہد چٹواتے تھے، کھجور کھلواتے تھے، آج ڈاکٹر منع کرتے. نہیں، نئی نسل جو ہے بالکل پوٹری فارم کی مرغیوں کے بچوں کی طرح ہوتے جا رہی ہے. وہ قوت و طاقت تو رہی نہیں نئی نسل میں. ڈاکٹر منع کر، انفیکشن ہو جائے گا، مت دو صاحب. شہد نہیں دینے دیتے، کھجور نہیں دینے دیتے، تو تھوک کہاں سے دینے دیں گے؟ بس یہی سے تو پتا چل گیا کہ نبی نے سب سے پہلی جو گھٹی دی ہے، علی نے دنیا میں جو چیز کا سب سے پہلے مزہ لیا ہے وہ لعاب رسول ہے. اور لعاب رسول لے کر بتایا تمہارا تھوک اور ہے، نبی کا تھوک اور ہے، نبی اور ہے اور تم اور ہو. تو جب تم نبی کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو نبی سے کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جب لعاب اور تمہارا لعاب نبی کا لعاب یکساں نہیں ہو سکتے، تمہارے لعاب جو ہے نبی کے لعاب کی طرح نہیں ہو سکتا، تو تم رسول کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تو تم نے یہ تو دیکھا نبی کے 2 ہاتھ ہے، ذرا اپنے لعاب کا ٹیسٹ بھی تو کروایا ہوتا کتنے جراثیم ہے، اور نبی کے لعاب میں کتنی شفا ہے. اب لعاب کا اثر کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علم آیا کہاں سے کہ گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھے علی، درمیان میں قرآن ختم، بسم اللہ کے بے کا نقطہ میں. یہ آیا کہاں سے؟ اب میں بتاتا ہوں آیا کہاں سے. یہ لعاب رسول کا اثر تھا، یہ پہلی گھٹی کا اثر تھا. پہلی گھٹی کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں تیری فطرت اتنی خراب کیوں ہے؟ ابے تیری گھٹی میں فرق ہے. جو گھٹی ہوتی ہے وہ اثرات مرتب کرتی ہے. جیسی گھٹی ہوتی ہے بچوں میں اثرات آتے ہیں. تو پہلی گھٹی صاحب قرآن کی تھی، تو قرآن علی کے لیے آسان کیوں نہ ہوگا؟ تو اب علی نے کیا کیا؟ اب لعاب کا اثر دیکھیں، تعجب پڑ جائیں گے عظمت علی پر. کتنے سال میں بچہ بات کرتا ہے آپ کے یہاں کا؟ آج کے بچے تھوڑے فاسٹ ہیں، 9 مہینے میں بات کرنے لگتے ہیں. پہلے کے بچے سلو تھے، 1.5 سال تک توتلا ہی بولتے تھے، ہے نا؟ آج کے بچے تھوڑے فاسٹ ہیں. لائف فاسٹ ہو گئی تو بچے بھی فاسٹ ہو گئے. 9 مہینے 8 مہینے میں بچے بولنے لگتے ہیں. سال بھر میں تو اچھا خاصا بولتا ہے بچہ. ٹھیک ہے، آپ کے بچے بہت انٹیلیجنٹ، بہت فاسٹ، مگر علی کے مقابلہ نہیں ہو سکتا. علی نے لعاب رسول کو جیسی لیا تو سب سے پہلا کلام کیا کیا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. اعلان نبوت، دیکھیں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اعلان نبوت کیا تھا رسول نے؟ ابھی نہیں. 40 سال کی عمر میں ہوں گا اعلان نبوت. جب علی کی عمر ہوگی 7 سال، 7 سال باقی ہے اعلان نبوت کے لیے. دنیا میں تو ابھی کوئی جانتا ہی نہیں ہے نبی ہے. مگر علی سب سے پہلا جو جملہ کہہ رہے ہیں، پیدا ہوئے ابھی کچھ گھڑیاں ہوئی ہے، پہلا کلام کیا ہے علی نے، پہلی گفتگو کی ہے علی نے. اللہ کا نام نہیں لیا. کیا کہا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. معلوم ہوا سلام ہے تو تعظیم خدا بھی ہے، سلام نہیں ہے تو تعظیم خدا میں بھی کچھ نہیں ہے. سلام ہے تو عبادت ہے، سلام کا منکر ہے تو عبادت بھی کسی کام کی نہیں. سلام سب سے اہم ہے. وفادار رسول ہے تو وفادار خدا ہوں گا. اب علی نے سلام کیا سب سے پہلے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. گویا علی نے بتایا میرا علم دیکھو، میں پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا، پیدا ہونے کے بعد خبر بھی دے رہا ہوں کہ یہ نبی ہے. یہ پیدا ہونے کے وقت بھی نبی تھا، جب اس کا نور بنا تب بھی نبی تھا، جب آدم مٹی اور پانی میں تب بھی نبی تھا. میں اس وقت سے نبی کو جانتا ہوں. تو وہ کتنے جاہل ہے جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی. علی نے بتایا تم بیوقوف ہو، 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی ہے، اعلان نبوت ہوا ہے، نبوت کا اعلان ہوا ہے. اب علی نے کیا کیا ذرا سنیں. سلام کیا تو رسول اللہ نے فرمایا وعلیکم السلام یا علی. علی تجھ پر بھی میری طرف سے سلام ہوں. اب دوسرا کلام علی کرتے، اے اللہ کے نبی
आप अगर हुक्म दे तो तौरेत सुनाऊं, आप हुक्म दे तो इंजील सुनाऊं, आप हुक्म दे तो कुरान सुनाऊं, आप हुक्म दो तो इंजील सुनाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली तौरेत पढ़ो। अली ने तौरेत की तिलावत शुरू की, नबी ने कहा अली रुक जाओ, इंजील पढ़ो। अली ने इंजील पढ़ा, नबी ने कहा अली रुक जाओ। नबी ने फिर फरमाया ज़बूर पढ़ो, अली ने ज़बूर पढ़ा। फिर फरमाया कुरान पढ़ो, अली ने कुरान पढ़ा। और जब थोड़ा थोड़ा पढ़ के अली खामोश हुए तो नबी ने कहा आए अली मैं तेरे कुर्बान, कसम वहदहू ला शरीक की, तूने तौरेत ऐसी पढ़ी जैसे तौरेत पढ़ने का हक था, ज़बूर ऐसी पढ़ी जैसे ज़बूर पढ़ने का हक था, इंजील ऐसे पढ़ी जैसे इंजील पढ़ने का हक था, कुरान ऐसे पढ़ा जैसे कुरान पढ़ने का हक था। ऐ अली मैं तेरे कुर्बान, तूने कलामे इलाही पढ़ने का हक अदा कर दिया। हजरत अली पैदा होने के बाद इंजील पढ़ रहे हैं, तौरेत पढ़ रहे हैं। तो जो पैदाइश है, जब पैदा हुआ तो ज़बूर का भी आलिम, इंजील का भी आलिम, तौरेत का भी आलिम। तो अब जवानी में, शबाब में कहें कि लोगों में बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूं, क्या ताज्जुब। मगर एक एतराज आएगा, मैं एतराज खुद ही बता देता हूं, इससे पहले कि ये करे मैं ही बता देता हूं, इनको मैं रहमत भी नहीं देता। भाई कुरान तो नाजिल ही नहीं हुआ तो कुरान कैसे पढ़ा? क्या ख्याल है आपका? अरे भाई कुरान तो नाजिल ही नहीं हुआ था ना, तो कुरान पढ़ा कैसे अली ने? जब ऐलान नब्वत ही नहीं हुआ तो कुरान कहां था? कुरान की तो पहली आयत इकरा, अभी तो इकरा आई नहीं, तो कुरान कैसे पढ़ा अली ने? तो अब मैं यहां एक अर्ज कर दूं, कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी सिफत है। अल्लाह की सिफत भी अज़ली है, उसकी ज़ात भी अज़ली है। अल्लाह की सिफत भी अज़ली और उसकी ज़ात भी अज़ली। कुरान लौह महफूज पर लिखा हुआ था, और यह नाजिल कब हुआ है? कुरान खुद बयान करता है कि लौह महफूज से आसमान अव्वल पर हमने इसको उतारा। कब? सूरह कद्र में फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यही वो मुबारक रात है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया पहले आसमान पर। वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र के बारे में तुम क्या जानते हो? लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 रातों से बेहतर रात है। वो रात, जिस रात हमने कुरान उतारा, वो 1000 रातों से बेहतर रात। तो कुरान लौह महफूज पर था, तो ज़बूर तो उतर चुका था, इंजील तो आ चुकी थी, तौरेत तो आ चुकी थी। तो अली का भी यहां इल्म देखे, अली जब मां के शिकम में थे तो ज़बूर के हाफिज थे, अली जब मां के शिकम में थे तो तौरेत के हाफिज थे, अली मां के शिकम में थे तो इंजील के हाफिज थे। और जब नबी के आगोश में आए, आगोश नबी का कमाल यह था कि थे काबे के अंदर मौजूद, निगाह लौह महफूज पे कुरान को देख रही थी। तो जो अली पैदा होकर लौह महफूज को, कुरान को देख रहा है, पैदा होने के बाद अगर वो जवानी में ये कहता है, इब्ने असाकिर ने लिखा, लोगों कसम वहदहू ला शरीक की, सलोनी मुझसे पूछो आसमान के बारे में, जितने तुम दुनिया के रास्तों से वाकिफ नहीं उतना मैं आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। जितना तुम दुनिया के बारे में नहीं जानते, मैं आसमान दुनिया के बारे में जानता हूं। सलोनी अन शैइन, पूछो किसी भी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं उसकी तुम्हें खबर दूंगा। यह अली का इल्म था। तो अली तौरेत का भी हाफिज। और यह अजीब खानदान है, बात आ गई इसकी, हम सुन्नी है, हम सबका जिक्र करते हैं, हम न अहले बैत को छोड़ते हैं, ना खुलफा को छोड़ते हैं, ना औलिया को छोड़ते हैं। ये खानदान बड़ा अजीब है भाई, बड़ा अजीब खानदान है। मैं जब इस खानदान की किताबें पढ़ता हूं, गौर करता हूं, मैं ताज्जुब में पड़ जाता हूं, या अल्लाह क्या खानदान पैदा किया था रसूल का। एक बच्चा वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में जब आता है, तौरेत भी पढ़ता है, इंजील भी पढ़ता है, ज़बूर भी पढ़ता है, और इसी खानदान में एक बच्चा और पैदा होता है। माँ उंगली पकड़ती है, साल भर का बच्चा है, उस्ताद के पास ले जाती है, उस्ताद मोहतरम बच्चा है, पढ़ाइए, इल्म सिखाइए, अदब सिखाइए, तहजीब बताइए, कुरान का आलिम बनाइए। उस्ताद कहता है पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। बच्चा पढ़ता रहा, उस्ताद झूमता रहा। बच्चे ने 14 पारे पढ़े, खामोश हो गया। उस्ताद ने कहा बेटा और पढ़ो। कहा बस 14 से आगे नहीं पढ़ सकता। कहा ये 14 पारे सीखेगा। कहा जब मैं अपनी मां के शिकम में था, मां तिलावत करती थी, सुन के हिफ्ज कर लिया करता था। ये शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम है, न गौसे आजम का जवाब न बाबा अली का जवाब।
نہ بیٹے کا جواب ہے نہ باپ کا جواب ہے. یہ عجیب خاندان ہے، پیدا ماں کے پیٹ سے قرآن سیکھ کر آتا. پیارے اسلامی بھائیوں، کس کس نے پورا بیان سنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں، اور یہ بھی ضرور بتائیں اس بیان سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا.